جی السلام علیکم۔ زاہد حسین شیپا میرا نام ہے اور میں کراچی میں یہاں پر اپنی ایک آئی ٹی کمپنی رن کرتا ہوں اسلامک ٹیکنالوجی مشن کے نام سے۔ ہم بیسیکلی سافٹ ویئر بناتے ہیں، موبائل اپلیکیشن بناتے ہیں اور ویلیو ایڈڈ سروسز بناتے ہیں۔ اسلام 360 کے نام سے ہماری ایک موبائل اپلیکیشن ہے جو کہ بیسیکلی ایک بہت بڑا ایک الحمدللہ پلیٹ فارم ہے جس میں قرآن اور احادیث میں ہم کوئی بھی موضوع تلاش کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے لیے بہت آسانیاں ہیں کہ آپ اگر کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر مل جاتی ہیں اسلام 360 کے نام سے۔ اسلام 360 کا خیال بیسیکلی میں مدت سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے۔ تو مجھے یاد اچھے طریقے سے کہ قرآن کی ایک آیت تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ آیت میں نے کہیں سنی تھی، اس کا مجھے اردو ترجمہ آتا تھا اور چند دنوں کے بعد اس کا ریفرنس میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ آیت کہاں پر موجود ہے، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے جب میں نکلا تو مجھے بہت مشکل ہوئی، کیونکہ میں صرف اردو ترجمہ بیان کرتا تھا۔ اب مجھے کوئی بتانا مشکل ہو جاتا تھا لوگوں کو کہ یار یہ کس جگہ پر یہ آیت موجود ہوگی۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ یار جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اور باقی لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، تو کیوں نہ اس طرح کی کوئی ایک اپلیکیشن ڈیزائن کی جائے جس میں وہ پرٹیکولر موضوع یا وہ آیت کا کچھ پورشن لکھوں اور وہ آیت میرے سامنے آ جائے۔ تو اس وقت نومبر 2007 کی بات ہے جب یہ کام میں نے شروع کیا، اور شروع کرنے کے بعد 2007 سے لے کے 2011 تک 4 سال مستقل میں نے اس پہ کام کیا، اور پھر 11 میں اس کو پہلی بار اس کو لانچ کیا، جو کہ پھر اپلیکیشن کی شکل میں، یعنی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن، یعنی کمپیوٹر کی ایک اپلیکیشن کی شکل میں اس کو لانچ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اسلام 360 کو لوگوں تک میں نے پہنچایا کہ جی اس طریقے سے اس کو دیکھیے، جس طرح مجھے تکلیف ہوتی تھی آپ کو بھی ہوتی ہوگی، آپ ذرا آپ اس کو سرچ کیجیے۔ تو پھر الحمدللہ لوگوں نے اس کے بعد اس کو پذیرائی دینا شروع کی، اور مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ تو لوگوں کی نیڈ تھی۔ تو یہ بیسیکلی اسلام 360 کی جو داغ بیل پڑی وہ اس طرح اس کی بنیاد پڑی تھی۔ ہرڈلز اسلام 360 کو بنانے میں کیا پیش آ رہے تھے اور اب بھی کیا پیش آتی ہیں؟ دیکھیے ہرڈل جو اسلام 360 کو بنانے میں شروع میں تو یہ تھا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا کہ کس طریقے سے ڈیٹا کو لے کر آئے گا۔ پرابلم یہ تھی کہ ہمارے پاس جب ڈیٹا ہی نہیں تھا تو اردو کا ڈیٹا، اور جس وقت ہم نے کام شروع کیا 2007 نومبر میں، تو اس وقت تو اردو کا عشر اشیر ہی نہیں تھا کمپیوٹر کے اندر، صرف 1-2 سافٹ ویئر ملا کرتے تھے اردو کے، ایک پارس نگار اور دوسرا ان پیج کا، لیکن وہ بھی یونیکوڈ کنورٹڈ نہیں تھا۔ اس وقت پھر کام کرنا، پھر اس کے لیے ٹولز تیار کرنا اور چیزیں کرنا بہت مشکل ہوتی تھی۔ پھر جو اردو کے لیے اس کی پارسنگ کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ٹیکنیکل گرو تھے، میں جب ان کے پاس گیا اور ایک جگہ پہ میں پھنس گیا اور میں ان کے پاس لے کر گیا کہ سر میں یہاں تک میں پہنچ چکا ہوں، بتائیے یہاں سے کیسے نکلوں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ تو یہاں پہنچا کیسے؟ تو بہت لوگوں کو یعنی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اس طرح کی بہت ساری ہرڈلز تھیں، یعنی اس وقت اردو کا اوپر کام نہیں ہونا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر ایون جو رومن اردو میں قرآن مجید کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، اس میں جو 10 مہینے تک بیٹھ کے میں نے ٹائپنگ کی تھی سر، تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ بہت مشکل کام ہوتا تھا اس وقت، لیکن الحمدللہ آج الحمدللہ مکمل بھی ہو گیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تنقید تو جی بہت، کیونکہ یہ سب سے آسان کام ہے، تنقید کا کام جو ہے وہ سب سے آسان کام ہے، کیونکہ دنیا میں صرف 3% لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک اسٹڈی، ایک ریسرچ کہتی ہے کہ دنیا میں صرف 3% لوگ کام کرتے ہیں، 97% لوگ اس ریسرچ کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایڈیسن نے ایک بلب ایجاد کیا، اس کے بعد پوری دنیا اس کو استعمال کرتی ہے، بنانے والا ایک ہی شخص تھا۔ تو کریٹیسزم بہت تھا اور یہ بہت آسان کام ہے۔ جناب ظاہر صاحب اس میں تو صرف رومن اردو ہے، اردو تو ہے ہی نہیں۔ ظاہر صاحب اچھا، ہمیں سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ کیا اس میں نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا کچھ ہے، نہیں ہم یہ نہیں دیکھتے، ہمیں سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے کریٹیسزم برداشت کرنے پڑے۔ جناب لوگوں نے کہا کہ تم عالم نہیں ہو، تمہاری داڑھی بھی نہیں ہے، تم پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہو، تمہیں کیسے ایکسیپٹ کر لیں، فلاں علماء سے ملنا، فلاں کرنا، ان کو ساری چیزیں دکھانا، یہ بڑا یعنی تکلیف دہ مراحل تھے، لیکن الحمدللہ وہ فائنلی پورے ہوئے۔ وہ کریٹیسزم سارے ہونے کے بعد، یعنی آج کل کے دور میں جو کریٹیسزم ہوتا ہے اس میں کریٹیسائز ہونے کا ایک وجہ یہ بھی جناب کہ وہ زاہد بھائی آپ نے اس میں حدیثی کون کون سی کتابیں شامل کی ہوئی ہیں؟
اب جب ہم بتاتے ہیں کہ اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مشکات، مسند احمد، السلسلۃ الصحیحہ، اس طرح کی 9 کتابیں، تو سوال یہ آتا ہے کہ جی اس میں موطا امام مالک نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے موطا امام مالک تو نہیں ہے. تو ظاہر موطا امام مالک ہوتی نا تو پھر بہت اچھا ہوتا. وہ تو اللہ کے بندے جو 9 کتابیں ہم نے ڈالی پہلے اس کو تو پڑھ لو. جب اس کو پڑھ لو گے انشاءاللہ جب تک ہم موطا امام مالک بھی ڈال دیں گے. تو ہمیں پہلے فکر یہ ہوتی کہ یہ کیوں نہیں ہے، یہ ہوتا تو پھر اچھا ہوتا. تو میری لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ جو ہے پہلے اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ. جس دن آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں گے نا اس دن انشاءاللہ اس سے اور زیادہ چیزیں اس میں آ چکی ہوں. اسلام 360 آج کتنا سکسیسفل ہے الحمدللہ جی. دنیا کی اس وقت تیسرے نمبر کی سب سے بڑی اپلیکیشن ہے. پاکستان نمبر 1 ہے الحمدللہ. ہمارے کوئی 7.2 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں، یعنی 72 لاکھ یوزر ہیں جو کہ اسلام 360 کو رن کرتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ کوئی ڈیلی تقریباً 5.5 لاکھ لوگ الحمدللہ اپلیکیشن پہ آتے ہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو جو ڈاؤن لوڈز ہیں وہ 7.2 ملین تھے. یہ 233 کنٹریز کے اندر یعنی 233 ملکوں کے اندر الحمدللہ اپلیکیشن رن ہوتی ہے. اور پاکستان نمبر 1 ہے جس میں انڈیا دوسرے نمبر پر آتا ہے اور یہ تمام جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے اپلیکیشن. اس کے علاوہ الحمدللہ یعنی جو ڈیٹا کنزمپشن کے حساب سے سوچا جائے تو صرف ایک ہفتے میں ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ تقریباً کوئی 500 GB تک ڈیٹا ہمارا یوز ہوتا ہے، کنزیوم ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ جو اس کو استعمال کرتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ آگے بڑھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے. اسلام 360 میں جو فیوچر پلانز ہیں یعنی جو ہم مستقبل میں ہم کیا کیا کرنے کا پروگرام بناتے ہیں، ہمارے قرآن مجید انشاءاللہ ہم اسلام 360 میں ہمارا ارادہ ہے کہ 104 زبانوں کا ہم سرچ انجن بنا رہے ہیں جس پہ الحمدللہ 19 زبانوں پہ ہم کام مکمل کر چکے ہیں. 104 زبانوں کا سرچ انجن ہمارے پلانس کے اندر ہے. اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم کوئی وائس کے اوپر اور یہ ساری چیزوں کے اوپر ہمارا پلان ہے انشاءاللہ. تیسرا ہمارا کام ہے کہ ہم فیس ڈیٹیکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ آپ جب صبح موبائل فون سو کے اٹھتے ہیں اور موبائل فون اٹھاتے ہیں تو سسٹم یہ دیکھ لے گا کہ آج آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 صبر کی شکر کی آیتیں بھیجیں گے. آج آپ پریشان اٹھیں ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا تو پھر ہم آپ کو بھیجیں گے کہ آج ہم آپ کو صبر کے 3 آیات بھیجیں گے. اس طریقے سے ہم آپ کے موڈ کے اوپر ریلیٹڈ ہم آیات آپ کو انشاءاللہ سینڈ کریں گے. انسان کے جسم کے اندر تقریباً 7 موڈ ہوتے ہیں، وہ بے چینی اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تو وہ اس کے متعلق ہم آپ کو آیات اور احادیث بھیجا کریں گے جس سے آپ آٹومیٹکلی یہ چیزیں خود ہی انسپائر ہو جائیں کہ یار میرے موڈ کو اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا اور اس سے ریلیونٹ آیات مجھے بتا دی. تو یہ سارے پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم بچوں کے لیے اسلام 360 کڈس پر کام کر رہے ہیں جس میں ہم کچھ قرآن ریلیٹڈ گیمز بنا رہے ہیں اور پھر کچھ ہم کارٹونز اور اینیمیشنز کے اوپر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری ہماری چیزیں جو کہ اسلام 360 کو آگے بڑھنے کا موقع بھی فراہم کر رہی ہیں انشاءاللہ اور ہمیں بھی مزید کام کرنے کا موقع دے رہی ہیں. میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ پلے اسٹور پہ جائیے. اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو پلے اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360 اور اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو آپ ایپ اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360. ایپلیکیشن بالکل مفت آپ کے پاس موجود ہوگی تو ضرور اس کو استعمال کیجیے، بلکہ اس کو آگے بھی لوگوں کو شیئر کیجیے تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.